اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال اکٹھا کرنے سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی دنیاوی نعمتوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا ہے اگر کوئی رزق حلال اکٹھا کرتا ہے تو کرے، اچھا کھاتا ہے تو کھائے، اچھا پیتا ہے تو پیے، گھر بناتا ہے تو بنائے، منع نہیں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال اکٹھا کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، گھر بناتا ہے، منع نہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیسہ تیرے بینک میں تو ہو لیکن تیرے دل میں نہ ہو، دولت تیری تجوری میں تو ہو لیکن تیرے ذہن میں نہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت منفرد پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کی ہے۔ جناب والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انداز قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہوتا ہے کسی بادشاہ کا بیٹا، کسی وزیر مشیر کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے کہ میں بہت رشتوں والا ہوں، میرے بہت تعلق ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، جو میرے بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو گردنیں جھکا کے چلتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں طاقت خدائی ہے، ان کے ذہن میں، ان کے وجود میں صلاحیتیں خدائی ہے، ان کی زبان میں تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں کے باوجود جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو گردنیں جھکا کے چلتے ہیں، وہ بادشاہی میں فقیری کرتے ہیں۔ جناب والا، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندے کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیسے ہی نہیں، وہ ہے محتاج۔ ایک بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، وہ ہے فقیر۔ اور فقیر میں اور کنجوس میں بھی فرق ہے۔ ایک بندے کے پاس مال، دولت، ہر چیز ہے، وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں، وہ ہے کنجوس، بخیل۔ ایک بندے کے پاس مال، دولت، ہر چیز ہے، وہ لوگوں پہ تو خرچ کرتا ہے لیکن اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ ہے فقیر، درویش۔ اس فقیر اور درویش کی بات ہوگی۔ جناب والا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، تو پکا جنتی ہے لیکن جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، میری غلطی؟ فرمایا اے عبد الرحمن، جتنا تیرے پاس مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا پڑے گا۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہو وہ تو فٹافٹ جہاز میں چڑھ جاتا ہے، لیکن جس کے پاس بہت زیادہ بیگ ہو اسے حساب دینا پڑتا ہے، کسٹم دینا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اے عبد الرحمن، تجھے بتانا پڑے گا مال کہاں سے آیا، جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جنت میں تو جائے گا، جنت کی بشارت ہے تجھے۔ اتنے تگڑے مالدار تھے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ایک ایک ازواج کے حصے میں 80 ہزار درہم آئے۔ اور دینے کا انداز کیا تھا کہ گھر میں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ جس کا جو دل چاہے کھا سکتا ہے، ایک دن میں 5 ڈشیں کھانے کو دل چاہے تو کھا سکتا ہے۔ لیکن خود کا انداز کیا تھا؟ آپ دال کو پیس کر، روٹی بھگو کر، شوربہ بنا کر کھاتے۔ تو کسی نے کہا حضور ساری عنایات ہمارے لیے، آپ کنجوس بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میرے کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ اپنا رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
ایک دن آپ سوکھی روٹی کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے کافی دنوں سے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا، آج کھا لیجئے۔ تو فرمایا کل میں نے لقمہ اٹھایا تھا، جب گوشت کا ٹکڑا میں منہ کے پاس لے کے گیا تو مجھے میرے نبی کا فخر یاد آ گیا، مجھے میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھنا یاد آ گیا، مجھے میرے نبی کا بھوکا رہنا یاد آ گیا۔ یہ ساری باتیں مجھے اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ تجھے اجازت ہے تو کھا سکتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کی، جناب والا بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے، لیکن آج پروٹوکول کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا پروٹوکول ہو، ہماری دنیا میں واہ واہ ہو، جھوٹی شہرت ہو۔ ایک حدیث جو بہت سی باتوں کو واضح کر دے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے ظاہری جسم کو سکون نہیں، میرے جسم کو سکون نہیں، میں کیا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجزع، اپنے دل کو دنیا سے دور کر لے، اللہ تیرے جسم کو بھی سکون دے گا، تیری روح کو بھی سکون دے گا۔ ذرا اس دنیا سے دل کو دور کر لے، اللہ تیرے جسم کو بھی سکون دے گا، تیری روح کو بھی سکون دے گا۔ جناب والا آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے لوگ گھومیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت ہی فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو دنیا میں عزتیں تلاش کرتا ہے آخرت میں رسوا کر دیا جائے گا، جو دنیا میں دبدبے تنتنے کی خیرات خواہش کرتا ہے وہ آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ مولانا روم نے یہاں بہت عجیب بات لکھی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں لوگوں کے پاس نمرود اور فرعون جتنی پیسے اور دولت نہیں، اگر ہوتے تو کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا، معذاللہ کئی لوگوں کا دل کرتا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے اور ہم خدا بن جائیں، لیکن لوگوں کے پاس اتنے پیسے اور دولت نہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جو دنیا میں عزتیں تلاش کرتا ہے، جو دنیا میں دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے آخرت میں رسوا کر دیا جائے گا۔ جو دنیا میں جھک جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساری عزتوں سے اسے نواز دے گا، ساری عزتوں سے اسے نواز دے گا۔ جناب والا بو علی قلندر کا ایک درویش روڈ سے گزر رہا تھا، علاء الدین خلجی کا زمانہ ہے، علاء الدین خلجی کا ایک گورنر کا روڈ سے گزر ہونا تھا، اسی روڈ سے بو علی قلندر کے ایک درویش گزر رہا تھا۔ سپاہی رستہ صاف کرا رہے تھے کہ سائیڈ پہ ہٹ جو گورنر صاحب آ رہے ہیں، سائیڈ پہ ہٹ جو گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ بو علی قلندر کا درویش بھی اسی روڈ سے گزر رہا تھا، تو جب سپاہی آپ کے پاس آئے نا کہ بابا جی سائیڈ پہ ہٹ جائے گورنر صاحب نے گزرنا ہے، تو بابا جی نے کیا فرمایا؟ بابا جی کہتے اتنی جگہ ہے گزر جائے کہ میرے سائیڈ پہ ہٹنے سے ہی گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ بابا جی سائیڈ پہ ہٹ جائے گورنر صاحب نے گزرنا ہے، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ بابا جی نے کہا میں نہیں ہٹوں گا۔ جب بابا جی کو پکڑ کے سپاہی کھینچنے لگے نا تو بابا جی کو غصہ آ گیا، بابا جی جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے بابا جی وہیں ضد کر کے بیٹھ گئے۔ اول تو اللہ کے بندے ضد کیا نہیں کرتے، اگر کر لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا بندہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ بابا جی وہی ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں گورنر صاحب بھی آ گئے۔ گورنر صاحب نے آ کے جب ماجرا دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے، رستہ بند ہو گیا، تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ بابا جی ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے فرمایا او بابا اٹھتا کیوں نہیں، تو ضد کر کے بیٹھ گیا ہے؟ تو بابا جی نے آگے سے کیا خوب فرمایا، بابا جی کہتے ہیں تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے ہٹنے کا کہے گا، تو میرے غلام کا غلام ہو کر مجھے ہٹنے کا کہے گا۔ گورنر صاحب کو غصہ آ گیا کہ یہ مجھے نوکر بولی جا رہا ہے۔ گورنر صاحب نے تھپڑ دے مارا۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی آگے سے مسکرا پڑے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، کوئی غصے کے مقابلے میں غصہ کرے نا یہ اتنی انسلٹ نہیں ہے، کوئی غصے کے مقابلے میں مسکرا پڑے نا یہ زیادہ انسلٹ ہے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، ہم اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔
बाबा जी आगे से मुस्कुरा पड़े और कहा तो वाकई ही नौकर है। मैंने कहा ना तो नौकर का नौकर है, तू वाकई ही नौकर है, गवर्नर साहब को हैरो तो ही। बाबा आगे से हंसता है, मैं थप्पड़ मारता हूं। पूछा बाबा जी क्या माजरा है, अब मुस्कुरा क्यों रहे हो? बाबा जी ने कहा कि अगर तुझे कहा जाए कि मस्जिद टाइम दे, अल्लाह को टाइम दे, तो टाइम नहीं दे सकता। इतने लोगों को तो टाइम दे सकता है, तू अपने नफ्स का गुलाम है, तू अपने नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है। तू मेरे नौकर का नौकर है, तू मेरे गुलाम का गुलाम है। तू क्या सोच रहा है, ये जो तुझे नारे बज रहे हैं, जो तुझे सलाम लग रहे हैं, ये तुझे लग रहे हैं? अल्लाह के बंदे, तेरे ओहदे और इक़्तिदार को सलाम बज रहे हैं। ये तेरे नारे लग रहे हैं, ये तेरे ओहदे को लग रहे हैं। जरा अपने ओहदे से हट के देख, फिर मैं देखता हूं कौन तुझे सलाम करता है, कौन तेरे आगे पीछे भागता है। बाबा जी मुझे कब सलाम होगा, मेरी कब इज्जत होगी? बाबा जी ने फरमाया जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में फकीरी करेगा। जनाबे वाला बादशाही में भी फकीरी होती है। औरंगजेब आलमगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुतलकुल ऐलान बादशाह, जब आपका आखिरी वक्त आया, आप खुतबा देने मिंबर पे बैठ जाते हैं और लोगों से मुखातब होकर फरमाते हैं, लोगों तुम मुझसे पूछते थे ना कि बाबा बादशाह सलामत तेरे हाथों में स्याही क्यों लगी रहती है, बादशाह सलामत तेरी 2 उंगलियों पे सराह क्यों रहते हैं? आज मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे दोनों हाथों में सराह क्यों रहते थे, मेरे हाथों में स्याही क्यों लगी रहती थी। मैंने पूरी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली, सारी जिंदगी मैंने किताबत करके और टोपियां सी के गुजारा किया है। रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों को खिलाया है, उन पैसों से मैंने अपना घर चलाया है। सारी जिंदगी हुकूमत के पैसे से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली, और फलां जगह मैंने 50 रुपए रख दिए हैं, वो 50 रुपए लेकर मेरे कफन दफन का एहतमाम कर देना और लोगों को बताना, लोगों जिस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस तरह मैंने जिंदगी बसर करके दिखाई है। इस तरफ वो खुतबा दे रहे थे तो दूसरी तरफ हिंदू गलियों में रो रो कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। जनाबे वाला बादशाही में भी फकीरी होती है, बादशाही में भी फकीरी होती है। हमें भी चाहिए कि हम बादशाही में फकीरी करना सीखें, अपने नफ्स पे थोड़ा सा जोर डालना सीखें, अपने नफ्स को थोड़ा सा झंझाड़ना सीखें।